باب ما يقال للمریض وما يجيب. مریض کے حاجہ کی کیا پڑھنا چاہے اور کیا جواب دے وغیرہ. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضي فمسسته وهو يوك واكا شديدا فقلت إنك لا توك واكا شديدا وذاك أن لك أجرين. قال أجل وما من مسلم يصيب هذا إلا حاتت عنه خطاياه کما تو حات ورق الشجر. وبی قال حدثنا فضیلت وغیرہ بیان کرنی چاہیے نا، کیا پریشان نہ ہو، بیماری سے گناہ جڑتے ہیں. وبی قال حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد بن كرمة عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعود قال لبس طهور ان شاء الله فقال كلا بل هي حمة پر الشيخ كبير كما تزيره القبور. یعنی تو مجھے کیا کرے گی، مقبرہ بیچ دے گی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنعم زن، اگر یہ صحیح ہے آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے چلو، یعنی اگر آپ اسے ہی کہتے چلو بس بات ٹھیک ہے، اس میں کیا کریں گے، زیادہ آپ کو نہیں چھیڑیں گے. باب عیادت المریض راکبا وماشیا واردفا علی الحمار. مریض کے پاس جیسے بھی جانا چاہے مرضی ہے. یہاں پر کچھ حالات بیان کر رہے نا کہ حضرت صحابہ سواری پر گئے تھے، ایک جگہ ہے پیدل گئے تھے، ایک جگہ ہے کہ دور ایک کو پیچھے سوار کر کے رد پردیپ اس پر گئے تھے. وبی قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على كاف. آپ علیہ الصلوۃ والسلام گدے پر سوار ہو گیا اور نم دبی ڈالا تھا. ایکاب کسی کی تو پر سے جو کپڑا اس پر ڈالا جاتا ہے نا اس کو ایکاب کہتے ہیں. چادر وغیرہ اس کا جو کیا ہوتا ہے زین ہوتا ہے سرج، وہ ڈال کے اس پر آپ علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے. اعلیٰ قطیفۃ چادر تھی، فدکیۃ فدا کی لگی گئی تھی. وأردف أسامة وراءه، اسامہ سے کو پیچھے بٹھا کر گئے. ويعود سعد بن عبادہ سعد سے کی تیمارداری کر رہے تھے قبل وقت بدر سے پہلے. فسارا حتی مر بمجلس فی عبداللہ بن ابی بن سلول، ایک مجلس پر ان کا گزر ہوا، عبداللہ بن ابی بھی تھا. وذلك قبل يسلم عبداللہ، اور اس وقت کی بات ہے کہ جب عبداللہ صاحب نے اسلام نہیں لایا تھا، اس کے جو بیٹے ہیں. وفی المجلس اخلاط من المسلمین والمشرکین عبدۃ الاوثان والیہود، اس مجلس میں مختلف قسم کے لوگ بیٹھے تھے. اخلاط کسے کہتے ہیں؟ ہر طرح کا آدمی تھا. مجلس مسلمان بھی تھے، مشرکین بھی تھے، بت پرست یہود نصارہ وغیرہ بھی بیٹھے تھے. وفی المجلس عبداللہ بن رواحہ، مجلس میں عبداللہ بن رواحہ بھی تھے. فلما غشیت المجلس عججت الدابہ، یہ گدھا جا رہا تھا نا تو جانے کی وجہ سے بعض اوقات جب بارش زیادہ نہ ہو گئی ہو نا تو علاقوں میں گرد و غبار زیادہ ہو جاتا ہے نا، تو گرد و غبار اڑ گیا اس گدھے اس درز گوش کے پاؤ لگانے کی وجہ سے نا عجاج اس کو کہتے ہیں. تو خمر عبداللہ بن ابی انفہ بردائہ، تو عبداللہ بن ابی جو ہے نا اس نے کیا کر دیا، اپنی ناک پر اس طرح سے چادر رکھ دی، ناک کو ڈانک لیا، اور گویا کہ یہ ایک تحقیر کا سٹائل کر رہے تھے. کچھ یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ ماشاءاللہ ہم بہت کیا ہے پاک لوگ، نعوذ باللہ، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف استحقار سے کچھ اشارہ ایکشن وغیرہ کر رہے تھے. قال ارکین لگی لا تغبروا علینا، کیا ادھر گرد ورد بنا رہے ہو، ادھر گرد ورد بنا رہے جس سے آکے لوگ سٹائل کرتے ہیں. فسلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ السلام نے سلام کیا. ووقف ونزل، وہاں کچھ کھڑے ہوئے یعنی دابے سے اتر کے. فدعاهم الى اللہ، دعوت اللہ کی، اسلام کی طرف بولا. فقرأ علیہم القرآن، قرآن کریم وغیرہ سے بھی کچھ سنایا. فقال عبداللہ بن ابی، تو عبداللہ بن ابی نے اسے کہا یا ایھا المرء، اے آدمی، انہ لا احسن ما تقول، جو آپ کہہ رہے ہیں نا مجھے تو اچھا نہیں لگ رہا، یعنی استہزاء کر رہا تھا. ان کان حقا فلا تؤذن به فی مجالسنا، اگر یہ حق بات ہے ہم یہاں کیوں دکھانے اور بتانے، ہو جا کے کسی اور جگہ لوگوں کو بتا دو. ورجع الی رحلک، جا، نعوذ باللہ. فمن جاءک فاقصص علیہ، جو آپ کی بات سننا چاہے تو اس کو سناؤ، ہمیں نہ سناؤ، ہمیں ضرورت نہیں، نعوذ باللہ، جس سے آج کل بھی لوگ کہتے ہیں. قال ابن رواحہ نے کہا
کہ بلا یا رسول اللہ ضرور آپ سنائے ہمیں، فخشن بھی فی مجالسنا ہماری مجالس میں آ کے ہمیں اس طرح سے سنانا، فإننا نحب ذلك ہمیں تو پسند ہے یہ۔ فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتساورون، تو اس طرح کہنے سے یہود جو تھے وہاں مشرکین یا بت پرست وغیرہ کچھ تھے، ان کی آپس میں کیا ہو گئی، کچھ میں اور تو ہو گیا، اور ساتھ ساتھ جھگڑے کی صورت پیش ہو گئی، اور قریب تنا کہ ایک دوسرے کو کیا کر دے، گالیاں دے کے اور جھگڑا شروع کر دے۔ فلم یزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخفضہما، آپ علیہ السلام ان کو کیا کرنے لگے، یہ کہنے لگے کہ آرام سے جھگڑنے کی کیا بات ہے اس میں۔ تخفیض کا کیا معنی ہے، ماحول کو کیا کرنا، بسکون کرنا۔ حتی سکت، یہ تھا کہ وہ بس خاموش ہو گئے۔ فرکب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دابت حتی دخل علی سعد بن عبادہ، پھر آپ علیہ السلام سعد بن عبادہ کے پاس گئے، فقال له، پھر اسے کہا اے سعد الم تسمع ما قال ابو حباب، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ابو حباب نے کیا کہا ہے، یہ کنیت ہے، مراد کیا یرید عبداللہ بن ابی مراد لے رہے تھے۔ قال سعد نے کہا یا رسول اللہ اوف عنہ واسفح، اس کو تو درگزر کرو، معاف کرو، رہنے دو اس کو، ابو حباب تیسی باتیں کرتا رہتا ہے اور وہ آپ سے حسد کر رہے۔ فقد اعطاک اللہ ما اعطاک، اللہ نے آپ کو عزت بخشی ہے، اللہ نے آپ کو کیا بنایا ہے، سرتاج انبیاء بنایا ہے، یہ تو آپ کو کہاں برداشت کرے گا، اس کی تو سرداری ختم ہو گئی، جب سے آپ مبعوث ہو گئے ہیں اور مدینہ آئے ہیں نا تو اس کو جلن ہو رہی، اس کی تو سرداری داؤ پر لگی۔ وَلَقَدِ اجْتَمَعَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحْرَ، اور اس علاقے کے جو سارے لوگ ہیں نا وہ جمع ہو گئے اس بات پر کہ أَيُّتَوِّجُوهُ، کہ اس کو کیا کر دے، تاج پہنا دے، اس کے سر پر تاج رکھ دے، اس کے لیے کچھ لوگ ایک مرتبہ جمع ہو گئے تھے۔ فَيُعَصِّبُوهُ، کیا کر دے، اس کے سر پر یہ تاج وغیرہ اور سرداری کی جو پٹی ہے نا وہ باندھ لے۔ فَلَمَّا رُدَّ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّتِي آتَاكَ اللَّهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کام کو کیا کر دیا، الٹ دیا تمہارے اس حق کی وجہ سے اور تمہارے اس آنے کی وجہ سے، تو شرق بذالک، تو اس سے کیا ہو گیا، یہ ناکام ہو گیا، فذلک الذی فعل ما رأیت، اس لیے یہی سلوک آپ کے ساتھ کر رہا جو آپ نے محسوس کیا۔ وابي قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد هو ابن المنكدر عن جابر قال جاء النبي صلی اللہ علیہ وسلم یہودی ليس براكب بغل ولا بیردون، نہ گھوڑے پر سوار تھے نہ خچر پر۔ تو یا پر مسئلہ کیا بتا، بیرزون کس سے کہتے ہیں، ایک خاص قسم ہے گھوڑ کی۔ یا پر مسئلہ یہ بتانا چاہتے نا کہ مریض کے پاس اگر پیدل آئے تو اور اچھی بات ہے، کیونکہ ہر نیکی جو ہے نا، ہر قدم کے بدلے میں نیکی ملتی ہے آدمی کو، اور ویسے تو احادیث میں ہے نا کہ صبح جائے شام تک فرشتے دعا کرتے، شام جائے تو صبح تک، اور صحابہ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ اور مقصد یہ نا کہ پیدل جائے یا سواری پر جائے نا، اس میں کوئی ایسی پابندی کی بات نہیں ہے، کسی بھی طرح سے جا سکتا ہے جائے۔ اور حمار جو ہے نا، یا پر حمار سے درازگوش مراد ہے، یہاں کے جو چھوٹے گدھے ہیں نا یہ گدھے مراد نہیں ہیں، عرب کے گدھے گھوڑ اور خچر کے برابر ہوا کرتے تھے۔ باب قول المریض، اب اس باب میں ذکر کر رہے کہ مریض کے لیے جائز ہے نا کہ وہ کیا کر دے، یہ کہاں کرے کہ انی واجع، مجھے تکلیف ہو رہی، یا او وارثا، میرا سر تو پٹ رہے تکلیف سے، اور اسی طرح سے یا کہہ دے کہ واشتد بی الوجع، میری تکلیف تو بہت سخت ہو رہی۔ وقول ایوب، اور ایوب علیہ السلام بھی کہہ رہے تھے نا کہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے پروردگار میری تکلیف بہت بڑھ گئی ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے، آپ بہت مہربان ذات ہے۔ تو مقصد اس باب میں یہ بتانا ہے نا کہ تکلیف کا اظہار کرنا زہد، تقوی، بزرگی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں عبدیت کا اظہار ہے نا، کہ اگر آپ یہ کہہ دو کہ میں تو انشاءاللہ جزا فضا نہیں کروں گا، جزا فضا تو نہ کرو، جزا فضا تو منع ہے، لیکن واہ واہ کہنا یا تکلیف کا اظہار کرنا یہ الگ بات ہے۔
تو تکلیف کا اظہار کرنا ہی جائز ہے، اور اس میں انسانی ظاہر کرنا چاہتے کہ وہ کمزور ہے، ضعیف ہے۔ اگر وہ کیا کرے گا، خود کو مضبوط بنائے گا کہ میں تو ایک آہ بھی نہیں نکالوں گا، تو اگر آپ نہیں نکالو گے تو اللہ تعالیٰ کسی کی محتاج نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ سے صحت بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے بیماری ہے، اللہ مجھے تندرست فرمائے، اللہ مجھے صحت دے۔ یہ نہ کرے کہ اللہ میری بیماری اور بڑھا دو، میں کیونکہ قوی آدمی ہونا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور جو بیماری آپ مجھ پر ڈال دے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ تو یہ کون سی بات ہو گئی؟ تو نعوذ باللہ بدماشی دکھانی ہے۔ تو داؤد علیہ السلام، تو ایوب علیہ السلام نے اس کے لیے اظہار فرمایا تھا۔ اسی طرح سے یعقوب علیہ السلام کو جب غم، تکلیف و حزن، ہم زیادہ ہو گیا نا، جب یوسف علیہ السلام گم ہو گئے تھے نا، اس وقت وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم انی اشکو، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ وابی قال حدثنا قبیصہ قال حدثنا سفیان عن ابن ابی نجیح و ایوب عن مجاہد عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن کعب بن عجرۃ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اوقد تحت القدر۔ کعب سے کہتے ایک مرتبہ پر اسم گزر رہے تھے ایسے، اور میں ہانڈی کی نیچے آگ جلا رہا تھا۔ فقول لا تؤذی کا حوام راسک، ایوزی کا حوام راسک، کیا آپ کو سر میں جو جوئے ہیں، کیڑے ہیں، تکلیف پہنچا رہی؟ قلت نعم فدعا الحلاق، تو کہاں کسی حلاق سے کیا ہو اس کے بال منڈا دو۔ فحلقت ثم امرنی بالفداء، پھر کہا اس کا فدیہ ادا کرو۔ ابی قال حدثنا يحيى بن يحيى ابو زكريا قال اخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قال قالت عائشة رضی اللہ عنہ وارثا، اے میرے سر مر گئی میں تو۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک، تو آپ علیہ السلام نے بھی یہی کہا۔ پھر آگے آپ علیہ السلام نے فرمایا ذاکا، سر کا درد ہو رہا ہے آپ کو، لو کانا وانا حی، میں تو زندہ ہوں نا، فاستغفر لکی وادعو لکی، اگر آپ مر گئے نا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں آپ کے لیے استغفار مانگوں گا، دعا کروں گا۔ فقالت عائشہ واثق لیا، واثق لیا، اے افسوس، واللہ انی لا ظنک تحب بموتی، کہ میری موت آپ کو پسند ہے، شاید اس سے آپ خوش ہو رہے، کسی اور سے آپ شادی کریں گے۔ ولو کان ذلک لظللت آخر یومک معرسا ببعض ازواجک، کسی اور کے ساتھ رات گزاریں گے، کسی اور کے لیے آپ کیا کریں گے؟ خطبہ بھیجیں گے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بل انا ورأسا، مجھے بھی اس کی تکلیف ہو رہی، لقد حممت یا او اردت ان ارسل الی ابی بکر وابنے، کہ میں چاہتا ہوں کہ ابو بکر کو اور اس کے بیٹے کو کیا کر دوں، کوئی بات بھیج دوں، پیغام وغیرہ بھیج دوں، کہ ان یقول القائلون او یتمنى المتمنون، کہ لوگ کیا کرے، کوئی کہنے والے کہہ دے، یا اسی طرح سے تمنا کرنے والے تمنا کر لے۔ یعنی میں وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا وصیت؟ وہ یہی وصیت ہے نا کہ آپ لوگ کیا کرنا، دین پر پابندی سے عمل کرنا، قرآن و حدیث پر۔ ثم قلت یا اب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا۔ وَيَتْبَعُ الْمُؤْمِنُونَ او يَتْبَعُ اللَّهُ وَيَأْبَى الْمُؤْمِنُونَ، مطلب یہ نا کہ اگر آپ وفات ہو جائیں گے تو اس وقت مسلمان صرف ابوبکر رضی کی خلافت ہی پر راضی ہوں گے۔ وابی قال حدثنا موسیٰ قال حدثنا عبد العزیز بن مسلم قال حدثنا سلیمان عن ابراہیم التیمی عن الحارث بن سوید عن ابن مسعود قال دخلت على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو يعق فمسسته بيده فقلت انك لا توعك وعكا شديدا قال اجل كما يعك رجلان منكم قال لك اجران قال نعم ما من مسلم يصيب هذا مرض فما سوى الا حط الله سيئاته كما تحط الشجر ورقها. وابي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة قال اخبرنا الزهري عن عامر بن سعد عن ابيه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي زمن حجة الوداع فقلت بلغ بي ما ترى، کہ میرے تکلیف تو بڑھ گئی ہے بہت زیادہ، ونذ مال ولا يرثني الا ابنة لي، صرف میری ایک بیٹی ہے نا، وہی کیا ہے میری وارث ہے اور کوئی نہیں۔ افتصدق بثلث مالی قال لا قلت بالشطر قال لا قلت الثلث قال الثلث كثير انك انتظر ورثتك اغنياء
اگر آپ اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ دینا بہتر حالت میں چھوڑ دے، خیر من ان تذرهم عالة، فقیر چھوڑنے سے تو بہتر ہے کہ یتکففون الناس، لوگ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگیں گے، ولن تنفق نفقة تبتغي بوجه الله الا اجرت علیہا، جو بھی خرچ کرنا اس میں ثواب ملے گا، بس نیت درست کرو، زاویہ نگاہ درست کرو. حتی ما تجعل فی امراتک، بیوی کو بھی اگر کھلا دو نا تو اس میں بھی کیا ہے ثواب ہے.